السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ آج ہمارے لیسن کی سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت 286۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ پاک کسی پر مشقت تکلیف نہیں ڈالتے، کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا الا وسعہا، مگر جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ پہلا مطلب تو اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں کچھ بھی ایسا نہیں جو ہم کر نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے ہم سب پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جتنا ہم اٹھا سکتے تھے۔ 50 نمازیں نہیں فرض کی، کتنی ڈالی؟ 5۔ وہ اگر چاہتا تو 50 فرض کر دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ سال میں 1 مہینہ روزے، چاہتا تو 11 مہینے ڈال دیتے۔ اسی طرح زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے، باقی ہماری چوائس پر چھوڑ دیا۔ کتنی سہولتیں ہمارے اس دین میں۔ پھر اسی طرح نماز کے لیے وضو شرط، اگر پانی نہیں مل سکا تو تیمم کر لو، کپڑے ناپاک ہیں تو بدل لو، اگر نہیں ہیں تو اسی میں پڑھ لو۔ سہولت ہمارے دین میں بہت سی ہیں۔ اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھ لو، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ جاؤ۔ جتنی جتنی ہمت اتنی اتنی ذمہ داری ہے، بچوں پر ذمہ داری نہیں۔ بوڑھوں سے کئی ذمہ داریاں ساقط ہو گئیں، جن کے پاس مال نہیں ان سے کئی ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہیں۔
جن کے پاس استطاعت نہیں اس پر حج فرض نہیں۔ کیا یہ ہمارے دین کی وسعت نہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ پاک کسی ایک جان پہ بھی بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت پہ، اور اس وسعت میں جسمانی طاقت، سمجھ، بوجھ، عقل، وقت، مال، دولت، ماحول، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ لہا ما کسبت، لیکن ہر ایک کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، پہلا کسبت خیر کے لیے اور دوسرا کسبت شر کے لیے۔ جس نے جو اچھی کوشش کی ہوگی وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور اسی طرح جو برا کرے گا وہ بوجھ خود اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان پر اپنی ذمہ داری، جو بھی اس نے کمایا۔ بعض اوقات ہم کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس پر نہیں جائے گا، پلٹ کر ہم پر آئے گا۔ کسی کا برا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر نہیں، ہمارے اپنے اوپر آئے گا۔ ہم کسی کا نقصان کرتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کوئی نقصان اٹھا رہا ہے، لیکن دراصل وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، وہی ذمہ دار ہوگا۔ اتنا زیادہ ہے حساب کتاب تو ہمیں اللہ پاک نے دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، اگر ہم خطا کریں۔ لا علمی کے ساتھ نسیان بھول سے ہوتی ہے۔ یا رب معاف کر دینا اگر ہم بھول چوک گئے۔ بھول چوک کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو کر لو۔ مثلاً اگر کسی کو کوئی نماز بھول جائے، جب یاد آئے پڑھ لو۔ ربنا ولا تحمل، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ پہلے لوگوں پہ کیا بوجھ تھے؟ قرآن پاک میں آتا ہے، یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے بعض حلال چیزیں حرام کر دیں، اور ہم کیا دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نعمتیں نہ چھیننا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بعض اوقات ایک چیز بندے کو ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے مشکلات کا علاج کیا ہوتا ہے؟ کثرت سے استغفار۔ گناہ نعمتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، علاج کیا ہے ان کا؟ استغفار، کہ یا رب تو ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال، ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا، جیسے کہ تو نے پہلے لوگوں کو کیا تھا۔ اور ان کی شریعت ہماری شریعت کے مقابلے میں سخت تھی۔ ہمارے ہاں کیا، اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو دھو لو۔ ان کے ہاں کیا تھا کہ اگر لگ جائے نجاست، یعنی کہ پیشاب کے چھینٹے پڑے تو اس کو کاٹو۔ کتنا مشکل تھا۔ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اور تو ہم سے نہ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت نہیں، جو ہم کر نہیں سکتے۔ یعنی ہمارے لیے شریعت کے احکامات کو سخت نہ کر دینا، ان میں نرمی رکھنا۔ وَاعْفُ عَنَّا، اور تو ہمیں معاف کر دینا۔ اے اللہ
فرائض کی پابندی میں اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے تو ہم کو معاف کر دے، وغفر لنا، اور ہم کو ڈھانپ دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ ڈھانپنے کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ کوئی بھی گناہ کیا ہے، عیب، گندگی، شرمندگی، لیکن انسان سے غلطیاں تو ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کتنے خراب لفظ ہم نے ایسے بولے ہوں گے جو ہمارے نام اعمال میں چپکے ہوں گے۔ دنیا کی ویڈیو بنانی ہو تو کتنا اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اگر کہیں سے بال بکھرے ہوئے ہوں، منہ کھلا ہوا ویڈیو بن جائے تو دیکھتے ہوئے کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ ویڈیو بناتے وقت، تصویر بناتے وقت کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں سے دیکھو، میں نے یہاں سے ٹھیک نہیں کیا، یہاں سے ٹھیک نہیں کیا، لیکن یہاں سے دیکھو نام اعمال جب کھلے گا تو ساری شرمندگی سامنے آ جائے گی، یعنی سارے گناہ، سارے کرتوت، ساری مخلوق جب اللہ نے دکھا دیا، دیکھو دیکھو جس کو تم برا کہتے تھے نا، جس کو تم برا سمجھتے تھے نا، یہ تھا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں، وَلَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیامَہ، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، وَارْحَمْنَا، اور ہم پر رحم فرمانا، تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم، کیونکہ تیری رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ کتنی بھی بڑی معافی ہو جائے، کتنے بھی بڑے ہم نیک بن جائیں، لیکن جب تک تو رحم نہ کرے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم پر رحم کر دینا، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے اور تو ہی ہمارے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے۔ تجھی پر ہم توکل کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی پر ہمارا بھروسہ، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ اور یہ مدد دو طرح سے ہوتی ہے، قول سے بھی، عمل سے بھی۔ ہمیں ایسے دلائل عطا کر رہا ہے میرے مولا کہ ہم جس دین پہ ہیں اسے خود بھی سچا سمجھیں اور اسے سچا ثابت کر سکیں۔ جب ایسا مقابلہ ہو تو جب لوگ تیرا انکار کریں، انکار کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا، اس کے رسولوں کو نہ ماننا، اس کی کتابوں کو نہ ماننا، آخرت کے دن کو نہ ماننا۔ جو ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، جب ان سے مقابلہ ہو تو ہم ان کے سامنے کمزور نہ پڑیں، ہم دلائل کے ساتھ تیرے دین کی مدد کریں اور تو ہماری مدد فرما۔ اسی طرح عملی میدان میں اگر ضرورت پیش آئے تو ہماری مدد کرنا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی استقامت اختیار نہیں کر سکتا، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں آمین کہنے کا حکم فرمایا۔ اور یہ جو آخری آیات ہیں بہت ہی بابرکت آیات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رات کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ آیات عرش کے خزانے سے دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ آیات ملی۔ اللہ پاک
ہم مسلمان جتنے ہیں ان سب کو خوش قسمت بننے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے قرآن پاک کی، کلام پاک کی، سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات سے زیادہ محبت کرنے کی، اور ان کی تلاوت کرنے کی، اور ان کو صبح و شام پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔